السلام علیکم. اس وقت ہمارے ساتھ بلوچستان کے سینئر صحافی اینالسٹ سید علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں. اس حوالے سے بھی ہم سید علی شاہ صاحب سے اس متعلق بات کریں گے. شاہ صاحب, اس وقت جو نیب کی جانب سے ایک بار پھر انکوائریز, انویسٹیگیشن اور تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 2022 اور 23 میں جو ایک آڈٹ رپورٹ آئی اس میں بھی 32 ارب روپے سے زائد بے ضابطگیاں ہوئی ہیں, تو اس متعلق آپ کی کیا رائے ہیں؟ نصیر خان, آپ کا بہت بہت شکریہ. جہاں تک نیب ریفرنسز اوپن کرنے کی بات ہے, بحال کرنے کی بات ہے, میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے. اب یہ صرف خبر کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ بلوچستان میں پہلے تو ہمارے پاس پیسے کم ہے, آدھا پاکستان ہے. آدھا پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو ٹریلینز, کروڑوں روپے ضرورت ہے. لیکن جب کروڑوں یا اربوں روپے آتے ہیں تو وہ بدقسمتی سے جتنا ہمارا رقبہ ہے, رقبے کے حساب سے ہمارے پاس بدعنوانی کے کیسز بھی آتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس بندیال صاحب نے جاتے جاتے جو ڈرون فائر کیا, میرے خیال میں وہ اچھی بات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ کیا جو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ ہے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے اس میں ترامیم کیے کہ جی بالکل 50 کروڑ تک نیب جو ہے وہ تحقیقات ہی نہیں کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں تحقیقات ہونی چاہیے. بلوچستان میں پہلے وسائل کم ہیں, اگر وسائل موجود ہے تو ان وسائل کا پھر بہت غلط استعمال ہوتا ہے. تو اس میں شفافیت لانے کے لیے, میرٹ لانے کے لیے سزا و جزا کا کوئی نظام تو ہونا چاہیے. نیب جو ہے وہ بالکل ٹروتھ لیس ادارہ بن گیا ہے. کہنے کا مقصد یہ, نیب کو بھی صحیح تحقیقات کرنی چاہیے. نیب کو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرنا چاہیے. نیب کو میرٹ پر جانا چاہیے. جب تک آپ یہاں پر احتساب کا, خود احتسابی کا ایک نظام قائم نہیں کریں گے, اس وقت تک نہ یہ صوبہ ترقی کر سکتا ہے, نہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. یہاں پر دولت بھی ہے, وسائل بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ وسائل مخصوص جیبوں میں جا رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وسائل منصفانہ اس کی تقسیم ہونی چاہیے. جی آپ کچھ شاہ صاحب, کیا اس وقت جو 3 سابقہ وزراء ہے وہ قوم پرست بھی ہے اور نواب بھی ہے, سردار بھی ہے, تو کیا نیب اس کے متعلق تحقیقات کریں گے, ان کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے, ان سے وہ پیسے وصول کریں گے؟ دیکھیں, میرے خیال میں احتساب اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. احتساب اس میں ifs اینڈ بٹس بالکل نہیں ہونے چاہیے. وہ چاہے جو بھی ہو, جتنا بھی باثر ہو, سابق وزیر اعلیٰ ہو, سابق منسٹر ہو, ایم پی اے ہو, ایم این اے ہو, سینیٹر ہو یا بیوروکریٹ ہو, سب کے خلاف میرے خیال میں روتھ لیس جو بے-رحمانہ احتساب ہے وہ ہونا چاہیے. اس احتسابی عمل کو پھر جو ہے ایک جو پولیٹیکل وہ ہے اس کا نظر نہیں ہونا چاہیے. جس بورڈ کے سامنے آپ کھڑے ہیں یا میں کھڑا ہوں, میرے خیال میں یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ بلوچستان میں بے-رحمانہ احتساب ہونا چاہیے. وہ چاہے جتنا بھی باثر ہو, احتساب ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اگر میں صاحب کی بات مانتا ہوں, میں اس کا بتایا ہوا جو راستہ ہے اس پر جاتا ہوں, تو میرا احتساب نہیں ہوگا. اور آپ کا احتساب اس لیے ہوگا کہ آپ اس کی بات کو نہیں مانتے ہیں. اس بات کو ختم ہونا چاہیے. پیپرز پر جانا چاہیے, شواہد پر جانا چاہیے, کسی کی پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے. آپ نے جن کے نام لیے, میں اس وقت تک اس پہ اس لیے کمنٹ نہیں کروں گا کہ ظاہر کورٹ سے کنوکٹ ہوں گے, ان کو سزا, ابھی تک وہ ملزم ہے, مجرم نہیں ہے, اور پھر ہم نے ماضی میں دیکھا ہے. اچھا شاہ صاحب, ایک اور سوال ہے, جو 3 بیوروکریٹ کے نام آئے ہیں وہ آن دا سٹنگ ہے اور وہ اس وقت بھی ڈپارٹمنٹ چلا رہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے جو آن دا سیٹ بھی ہے اور ملزم بھی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نیب زدہ بیوروکریٹس کو OSD ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں المیہ کیا ہے, گزشتہ ماشاءاللہ میر قدوس بزنجو اور جام کمال کے دور میں بھی جتنے نیب زدہ تھے اتنے با اختیار ہو گئے. بس یہ دیکھا گیا کہ جو نیب زدہ ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ نکالنے والا ہے, یہ صاحب لوگوں کے لیے راستہ بناتا ہے, ڈیولپمنٹ میں بھی, جابز میں بھی, ٹینڈر میں بھی, ہر چیز میں. کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ بدقسمتی ہے, اس نظام سے سوال ہے کہ جتنا بھی نیب زدہ ہوتا تھا یا ہوتا ہے آج بھی,
اس کو بڑے بڑے پوزیشنز آفر کیے جاتے ہیں. یہ غلط ہے. شاہ صاحب ابھی جو بڑے بڑے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، ایک سیم ہاؤس میں بیٹھا ہے، دو جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور دوسرا جو ہے وہ تیسرا ڈپارٹمنٹ چلا رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے متعلق کیا وہ خود ریزائن کریں گے اپنے؟ بھائی کوئی ریزائن نہیں کرے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر جو فیصلے کرنے ہیں کیبنٹ نے کرنے ہیں، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، چیف منسٹر ہے، اس نے کرنے ہیں. انہوں نے شفافیت کی بات کی ہے، میرٹ کی بات کی ہے. ان کو اس پہ جانا چاہیے. جو صاحب آفیسرز ہیں ان کو لانا چاہیے. یہ جو 5 مہینے سے او ایس ڈی یا 1 سال سے او ایس ڈی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ صاحب بات یہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاگل ہے، یہ راستہ نہیں نکالتا ہے. راستہ نکالنے والوں کو لایا جاتا ہے، تو راستہ نکالنے والوں کو ہٹانا چاہیے، ٹھیک لوگوں کو لانا چاہیے. شاہ صاحب آخری سوال ہے، 2022-2023 میں جو یہ ایک آڈٹ رپورٹ آیا ہے اس میں 32 ارب سے زائد بے ضابطگی ہوئی ہے، جو اپنے آپ کو کمپرس بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بلوچستان کے وارث سب کچھ سمجھتے ہیں. اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے سر؟ میں کہتا ہوں 32 ارب روپے نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. آڈٹ رپورٹ میں بھی بڑے ادھر ادھر کے معاملات ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت کچھ دیکھا جاتا ہے. اس کو پکڑو، اس کو چھوڑو، اس کی آڈٹ کرو، اس کی آڈٹ نہیں کرو. بلوچستان کو ایک صحیح طریقہ کار کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں جس دن ہماری گورنمنٹ نے، وہ چاہے یہ آپ کا کیئر ٹیکر ہے یا نیکسٹ جو کوئی آپ کی پولیٹیکل جو سیاسی گورنمنٹ آئے گی، اگر وہ صحیح لوگوں کو جو نیب زدہ نہ ہو، کرپشن زدہ نہ ہو، ایسے افسران کو وہ اپوائنٹ کریں گے، میرے خیال میں آٹومیٹکلی 50% تو بے ضابطگیاں، بدعنوانیاں، کمیشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ کم از کم آپ صحیح لوگوں کو، کمیٹڈ لوگوں کو اپوائنٹ کریں. تھینک یو شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیں وقت دینے کا.